دانائے راز، حکیم الامت، مفکر ملت علامہ محمد اقبال اپنی قومی شاعری اور ایمان افروز پیغامات سے مسلمانان عالم اور بالخصوص مسلمانان بر صغیر کو آپ نے خواب غفلت سے جگا کر تصور پاکستان پیش کیا اور عرض پاک انہی کی فکری کاوشوں سے سر انجام پائی۔ آپ 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا کا تعلق کشمیر سے تھا۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ شیخ نور محمد جو کہ ایک نہایت ہی پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے سے حاصل کی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے سیالکوٹ میں میرے کالج میں داخلہ لیا اور یہاں سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد پھر آپ بی اے اور ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے اچھے نمبروں سے پاس کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کی ملاقات پروفیسر آرنلڈ سے ہوئی اور آپ کو ان جیسی شخصیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ پہلے اورینٹل کالج اور بعد میں گورنمنٹ کالج آف لاہور میں پروفیسر رہے۔ 1905 میں آپ قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے فلسفہ ایران پر ایک کتاب بھی لکھی اور جرمنی کی مشہور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ 1908 میں وطن واپس آ گئے۔ جب آپ یورپ گئے تھے تو وطن کے شاعر تھے، جیسے کہ نیا شوالہ اور ترانہ ہندی سے ظاہر ہے۔ 1923 میں انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا، مگر جب آپ وطن واپس آئے تو اسلامی اور ملی شاعر بن چکے تھے۔ آپ اگست 1905 میں وطن واپس آئے تو 1934 تک آپ وکالت سے منسلک رہے۔ 1926 میں آپ پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 29 دسمبر 1930 میں آپ نے الہ آباد کے مقام پر ایک خطبہ دیا جسے خطبہ الہ آباد کہا جاتا ہے۔ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ آپ کا صدارتی خطبہ عوامی صدارتی خطبوں سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ علامہ اقبال نے فلسفانہ انداز میں تنقیدی نقطہ نظر سے ہندوستانی مسائل کا احاطہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نقطہ نظر کے مطابق ہندوستانی حل پیش کیا۔ علامہ محمد اقبال نے کہا کہ اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے کی مکمل آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنی ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش کسی تنگ نظری کی آئینہ دار نہیں ہے، بلکہ تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہر قوم کو آزادی حاصل ہو۔ ہندوستان کی فطری تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا کہ ہندوستان جغرافیائی وحدتوں کے اجتماع کا نام نہیں جیسا کہ یورپین ممالک ہیں، بلکہ ہندوستان ایک ایسا بر اعظم ہے جس میں مختلف زبانوں اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کے طرز عمل کو نسلی یا لسانی اشتراک مربوط نہیں بنا سکتا، اسی لیے مغربی تصور جمہوریت ہندوستان میں ناقابل عمل ہے۔ مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے قیام کی مخالفت کرنے والوں کی توہمات کی نفی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں کہا کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کی آزادی سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہندوستانی مسلمان ہندوستان پر بیرونی جارحیت کے خلاف بہترین محافظ ثابت ہوں گے، خواہ یہ جارحیت نظریات کی ہو یا تلوار کی۔ مسلمانوں کی ریاست کے خلاف ہندوؤں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ مسلم ریاست مذہبی ریاست ہوگی جہاں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ممکن نہیں ہوگا، علامہ اقبال نے کہا کہ اسلام ایک چرچ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ کہ اسلام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بہترین ضمانت دیتا ہے۔ خطبہ الہ آباد کے آخر میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو تلقین کی اور کہا کہ وہ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ مشکل وقت میں اسلام نے ہی مسلمانوں کو تقویت دی ہے۔ اگر مسلمان اسلام کی رسی کو تھام لیں تو وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور وقار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 1931 میں علامہ محمد اقبال نے لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں حصہ لیا
اور اس کانفرنس کی واپسی پر انہوں نے فرانسیسی فلسفی برگسان سے ملاقات کی۔ 33 میں تیسری گول میز کانفرنس کے دوران آپ نے اٹلی کے حاکم میسولینی سے ملاقات کی اور وہاں کے سب سے بڑے علمی ادارے رومن اکیڈمی میں بھی تقریر کی۔ 1931 میں فلسطین کے شہر بیت المقدس میں ہونے والی پہلی معیر اسلام کے اجلاس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ یوں تو علامہ محمد اقبال نے دنیا بھر کے انسانوں کو مخاطب کر کے شعر کہے ہیں، لیکن آپ کی امیدیں، آرزوئیں اور امنگیں زیادہ تر مسلم نوجوانوں سے وابستہ ہیں۔ آپ نے مسلم نوجوانوں میں احساس خودی کو پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی اور مسلم نوجوانوں کو اپنے ماضی میں جھانکنے کی دعوت دی۔ علامہ محمد اقبال دلوں کو ولولہ بخشتے ہیں اور روح کو اسلام کی محبت سے تڑپا دیتے ہیں۔ آپ نے شاعری کی بہت سی کتابیں لکھی، جن میں سے آپ کی بہت ہی مشہور تصانیف کلیات اقبال، بانگ دارا، بال جبریل، ضرب کلیم، رمضان حجاز، اسرار خودی اور پیام مشرق وغیرہ شامل ہیں۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال اسلامیان برصغیر کے وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے نہ صرف فکری رہنمائی کی بلکہ اسلامیان برصغیر کے لیے ایک الگ وطن کی نشاندہی بھی کی، تاکہ اس خطہ ارض میں اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دے سکیں اور دنیا اسلام کی رہنمائی کر سکیں۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے صرف ایک الگ وطن کا تصور ہی پیش نہیں کیا، بلکہ اس عظیم قائد کی نشاندہی بھی کی جو اس مقصد حصول کے لیے جملہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال تھا۔ ملت نے علامہ اقبال کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر محمد علی جناح کی قیادت میں اس تصور کو عملی جامہ پہنایا اور اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی مملکت اسلامیہ قائم ہوئی۔ 4 دسمبر 1935 میں پنجاب یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی، جبکہ 1938 میں آپ قلب اور دیگر امراض کا شکار ہو گئے۔ آپ جمعرات کے روز 21 اپریل 1938 کو صبح 5 بجے وفات پا گئے۔